اور عرب میں سب سے پہلے جو قبیلہ بنو سعید تھا اس کا بندہ قیس بن عاصم، اس بندے نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کی گود میں ایک بچی کھیل رہے تھے۔ یہ قیس بن ثابت یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ حضور علیہ السلام بچی کو کھلا رہے تھے تو یہ بندہ آ گیا، قیس آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ جانور کے بچے کو کھلا رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میری بیٹی ہے جس کو میں کھلا رہا ہوں۔ قیس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کسی بیٹی کو چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ 8 بیٹیوں کو ان ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اولاد کی نعمت اللہ کی طرف سے، اولاد کی محبت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا ہی نہیں فرمائی۔ سب سے پہلا بندہ جس نے زندہ درگور بچے کو کیا قیس بن ثابت تھا، عاصم تھا، 8 بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا۔ پھر بنو تمیم اس میں بہت آگے تھے، قبیلہ بنو تمیم بہت آگے تھے بچیوں کو زندہ درگور کرنے۔ حضور علیہ السلام آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، پھر کچھ دنوں بعد آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی چاشنی نہیں مل رہی ہے، ایمان کی چاشنی نہیں مل رہی ہے، حلاوت نہیں نصیب ہو رہی ہے۔ غریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جاہلیت میں تھا، بت پرست تھا، تو اس وقت میری ایک بیٹی تھی، تو میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اسے تیار کر دیں، وہ میرے لیے شرمندگی کا سبب بن رہی تھی، تو میں نے اسے تیار کروا کے اپنے ساتھ لے گیا اور کنویں میں جا کے اسے پھینک دیا۔ اس کے جو آخری بات تھی وہ تھی ابا جان قد قتل تھا، کیا آپ مجھے قتل کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری لفظ جو ابا جان قد قتل تھا والے تھے وہ آج بھی جب بھی میرے ذہن میں آتے ہیں میرا سکون، میرا اطمینان سارا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات سنا رہے تھے، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک تار ہو گئی، اتنا آپ کے آنسو بہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایمان لانے کی وجہ سے جاہلیت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، بچی سے پوچھے گا جس کو زندہ گاڑ دیا گیا کہ تو بتا کس جرم سے تمہیں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو یہ عرب جاہلیت میں یہ رسم و رواج تھا۔ پھر بیوہ کا کوئی حق نہیں تھا، عورت کو ظلم ستم کا شکار بنانے میں ہر حربہ استعمال کیا جاتا تھا، اس کو باندھا گیا، بیچا گیا، بیچا گیا، فروخت کیا گیا عورت کو، اور جو بیوہ آ جاتی تھی اس کو کوئی حق نہیں ملتا کسی قسم کا حق۔ اور بعض کا بیوہ جو ہوتے تھے اپنے گھر کے باہر گھر کے اوپر جھنڈی لگا لیتی تھی، لوگ آتے تھے زنا کرتے تھے، یہ سیرت ابن شاملی کا ہوا ہے، لوگ آتے زنا کرتے، وہ پھر عورت اگر حمل ٹھہر جاتا تو بعد میں وہ عورت جس بندے کو بلاتی کہتی تیرا بیٹا، بس اس کا بیٹا بن جاتا۔ ایسی کنڈیشن تھی عورت کی کیفیت، اگر ماں کے روپ میں ہے پھر بھی مظلوم عورت، بیٹی کے روپ میں تو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے، اگر کرتے تھے تو ظلمن کرتے تھے، مظلومانہ حالت میں ایکسپٹ کرتے تھے، بہن کی صورت میں مظلومانہ ایکسپٹ کرتے تھے، بلکہ عورت کے نام سے ہی وہ بہت زیادہ ان کو غصہ اور تیش آ جاتا۔
اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس دور کی بات تھی جب عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، نہ وراثت کا حق، نہ خلا کا حق، نہ جائیداد کا حق، نہ مذہب کا حق، نہ سیاست کا حق، نہ معاشرت کا حق، نہ معاشیت کا حق، کسی قسم کا حق عورت کو نہیں ملتا، اور ایک مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر ایک اور ظلم کی داستان اس وقت کی تھی، جس عورت کو چاہتے ناپسند کرتے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہتے، جب وہ ماں کی طرح کہہ جاتے، نہ وہ طلاق کی صورت ہوتی اور نہ ہی وہ لیندی کی صورت ہوتی، اس پر یہ بھی ایک ظلم کا پہاڑ ڈال جاتا کہ بندہ اپنی بیوی سے کہتا کہ تم میری ماں کی طرح۔ یہ عرب جاہلیت میں تھی عورت کا مقام، اور اس کے بارے میں حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مکالمہ قرآن میں بیان سورۃ المجادلہ میں بھی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو ان کے شوہر نے ان کو کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہے، کیونکہ یہ نوجوان تھی، یہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ حکم فرمائیے، میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہوں، میرے قامت نے مجھے اس طرح کہا ہے۔ اور یہ نہ طلاق کی صورت ہے بلکہ یہ اذیت کی صورت ہوتی تھی، ظلم کی صورت ہوتی تھی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اسلام سے بحث و تکرار کر رہی تھی، اوپر سے اللہ کا قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی شکایت کو سن لیا ہے، اور جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی ہے اس کو بھی سن لیا ہے، اور جو اللہ سے شکایات کر رہی ہے اللہ نے اس کو بھی سن لیا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جن کو تم ایسے ماں کہتے ہو یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری مائیں وہی مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ تو تمہاری فضول باتیں ہیں اور جھوٹ باتیں۔ یہ قرآن کی آیت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ اذیت سے محفوظ کر دیا کہ جن کو یہ اذیت دی جاتی تھی۔ پھر ایک اور رسم پائی جاتی تھی عرب جاہلیت، اگر کوئی بندہ کسی عورت کو کہہ دیتا کہ تم، کسی بندے کو کہتا کہ تم میرا منہ بولا بیٹا ہے، اب اس منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح حرام اس کا ہو جاتا، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہے سورۃ الاحزاب میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن محمد، جن کو کہا جاتا تھا حضرت زید، ان کے ساتھ نکاح کیا، اپنی پھوپھی زاد بیٹی حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کیا اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے۔ اب ان کی کچھ نہ بن سکی، کوئی انبن ہو گئی یا کوئی مسئلہ بن گیا، اب حضرت زید بن حارثہ ان کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ قرآن کہتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، یہ سورۃ پوری آیات ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے کہا کہ تم اس کو رکھ لو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر اور ان کو اپنے عقد میں رکھ، وَتَخْشِي فِي النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو چونکہ ختم کرنا تھا، خالق کائنات نے حضور کو حکم فرمایا کہ آپ زوج نہ کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زید زینب کو طلاق دیتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے شادی فرما۔ حالانکہ وہ رشتے میں حضور کی بہو بنتی تھی، اگر منہ بولے بیٹے کے لحاظ سے دیکھیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی زوجہ حضور کی منہ بولے بیٹے کے لحاظ سے بہو بنتی تھی، لیکن یہ چونکہ یہ رسم تھی اس وقت، منہ بولے بیٹے کو وہی حقوق دیے جاتے تھے جو سگے بیٹے کو دیے جاتے تھے، تو اس وجہ سے بھی کئی عورتوں کو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، ظلم کی انتہا ہوتی تھی۔
اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کریں. زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ آپ نکاح کریں تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ جو تنگی ہے اللہ اس کو دور کرنا چاہتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی دوسری ازواج سے، کہتی تھی کہ تمہارے والدین نے تمہارا نکاح کیا ہے، کسی کے ماں باپ نے نکاح کیا ہے، میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر میرے اللہ نے کیا. سبحان اللہ. یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا. تو یہ ایک رسم تھی اس وقت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بھائی بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین. یہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں، ان کے کچھ اور حقوق ہیں، سگے بیٹوں کے کوئی اور حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے اس رسم کو بھی ختم کر دیا.